اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دجال کے تذکرے میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے دجال کہاں ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پہلے رکھوں گا۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے 4326 حدیث نمبر، صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی راویہ جو ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منادی کرائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کیا جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں پر کیوں جمع کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ڈرانے یا خوشخبری سنانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری عیسائی تھا، تمیم داری بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی تھا، میرے ہاں آیا، بیعت کی، اسلام قبول کیا، اس نے مجھے ایک بات بیان کی ہے جو میری بات کی تائید میں ہے، جو میں تم لوگوں کو کہتا رہتا ہوں اس بات کی تائید میں میری وہ بات ہے، جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتاتا ہوں اس بات کی تائید میں یہ واقعہ ہے جو تمیم داری نے مجھے سکھایا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ وہ عیسائی تھا، اب میرے پاس آیا ہے، مجھ سے ملا، بیعت کی، اسلام قبول کیا ہے، تو وہ تمیم داری والا واقعہ میں تم لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ بیان یہ کیا جیسا کہ تمیم داری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ سمندری سفر کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ طوفان آ گیا اور بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جو پردے سے ہوا کے زور پر چلتی تھیں، تو ہوا ان کو کہیں سے کہیں لے کر چلا گیا، وہ کشتی کہیں کی جو جہاز تھا کہیں کا کہیں پہنچ گیا، اب یہ لوگ راستہ بھٹک گئے، کہاں ہیں نہیں معلوم۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک جگہ پہنچے، جہاز ایک جگہ ایسی جگہ پہنچی جہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، جزیرہ جس کو بولتے ہیں، جزیرہ یعنی کہ سمندر کے بیچ میں خشک جگہ، خالی جگہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ہم اترے تو انہیں ایک جانور ملا جس کی دم بھاری اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ابو داؤد کی حسن درجے کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ ایک عورت ملی جس کو حدیث کے اندر جساسہ کہا گیا ہے، جاسوسی کرنے والی۔ تو بہرحال اس صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس طریقے سے ہے جس کے دم بھاری اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، ایک جانور ملا ایسا ہو۔ تو پوچھا گیا اس سے، ان لوگوں نے پوچھا کہ کم بخت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، اس گرجے میں اندر ایک گھر جو ہے اس میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے، وہ کسی سے ملنا چاہتا ہے، تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے، اندر جاؤ۔ تو یہ لوگ تو پہلے ڈر گئے کہ کیا ہے کہ اندر اس جزیرے پر آدمی کہاں سے آ گیا۔ تو بہرحال جلدی سے یہ لوگ گئے، گرجے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑا انسان دیکھا، اس قدر بڑا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بیان کرتے ہیں، جسے بڑی سختی سے باندھا گیا تھا اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ دوسری روایتوں کے اندر ہیں وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا، جسم پر بڑے بڑے بال تھے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ابو داؤد کی روایت کے اندر حسن درجے کی وہ حدیث ہے، لیکن میں جو ذکر کر رہا ہوں صحیح مسلم کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس کی بھی باتیں آپ کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے بیچ بیچ میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اس نے سوال کیا سامنے والے نے کہ کیا نام ہے، کیا آخری نبی آ گئے؟ تو کہا ہاں آ گئے۔ لوگوں نے ان کی بات مانی؟ تو کہا کہ ہاں لوگوں نے ان کی بات مانی۔ تو اس نے کہا کہ میں ہی مسیح دجال ہوں، صحیح مسلم کی روایت کے اندر کیا ہے؟ میں ہی مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ مشرق کی طرف میں ہے، 3 مرتبہ کہا بلکہ مشرق کی طرف میں ہے، مشرق کی طرف میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات چینج کی نا وحی کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ یمن یا شام کے سمندر میں موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وحی کے ذریعے سے بتایا گیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ اس بات کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے بحر ہند کے
کا سمندر جو ہے، اب یہ سمندر کا سلسلہ بڑا لمبا چوڑا ہے نا، ایسا یوں 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر میں ختم نہیں ہے، کہاں تک گیا ہوا ہے، کہیں نامعلوم جزیرے پر وہ بند ہے، کہاں اللہ بہتر جانے۔ اب بہت سارے لوگ آج کل جب دجال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل جو ہے اس کے اندر دجال ہے، کیونکہ وہاں پر جب بھی آس پاس کوئی شپ جاتی ہے آج بھی تو غائب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سے کوئی پلین جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلا گیا۔ اور حالیہ ایسے واقعات ہوئے ہیں 2-4 سالوں 10 سالوں کے اندر، کچھ باتیں ایسے سامنے آئی ہیں، لیکن میرا غالب گمان ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر کچھ مقناطیسی سسٹم ہو زمین کے اندر، ہو سکتا ہے ایسا، مقناطیسی مطلب چمبک ٹائپ کا کہ کوئی چیز کھینچ لے اپنی طرف، یا کچھ اور چیز ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی تب دجال جو ہے ظاہر ہوگا۔ اب میں یہاں پر ایک چیز ذکر کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ پچھلی احادیث جو میں نے کل کے درس میں ذکر کی تھی کہ ابن سعید یا ابن سیاد یا صاف نام کا بندہ جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، مدینہ کے اندر مسلمان ہوا، پھر مرتد ہوا، صحابہ کرام کا خیال تھا، بہت سارے صحابہ کرام کا، کہ یہی دجال بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کرام ان باتوں کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہارا خیال غلط ہے، یعنی صحابہ کرام کے خیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، ہے نا۔ تو اب کنفیوژن ہو رہی ہے نا کہ وہاں جو ہے مدینہ کے اندر اس کی پیدائش ہوئی اور یہاں بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں دجال بند تھا، ہے نا۔ تو دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلام کے اندر نا کہ جب صحیح سند کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں تو اس کو ماننا چاہیے۔ جب ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں جو مومنوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وہاں ایک بات اور بھی کہی ہے کہ مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر غیب پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں غیب میں ہیں، جیسے جنت، جہنم، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے 1-2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ نبی کے زبانی یہ باتیں جب نکلی ہیں تو ان پر ہمیں سمینا واتانا ایمان رکھنا چاہیے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انبیاء کی امامت کروائی، آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات کی۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کا سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی، لیکن باقی نبی جو دنیا کے اندر وفات پا چکے وہاں ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی ارواح کو اکٹھا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ جنت کے اندر دیکھا کہ میرے آگے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ زمین پر تھے۔ باقی آ کر کے بتایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال میں نے تم کو آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہنم دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس طرح زناکاروں کو اس طرح سزا دی جا رہی ہے، سود خوروں کو اس طرح سزا دی جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ سزا کب ہوگی؟ جب قیامت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کے اندر لوگ داخل کیے جائیں گے، تب وہ بات ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں پہلے ہی بتا دی گئی، نہ صرف بتا دی گئی بلکہ دکھا دی گئی، ہے نا۔ تو انہی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کو سمجھیے تو انشاءاللہ کنفیوژن نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ کہا کرتے تھے اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے کہ یہ بندہ جس کو دیکھا گیا وہاں پر وہی دجال ہے، بلکہ یہ کہتے تھے وہ کہ ابن سعید ہے وہ جو وہاں پر بند ہے، ابن سعید ہی ہے وہاں پر جو بند ہے، یعنی وہ ان کا اوپینین تھا۔ صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ کا خیال تھا کہ ابن سعید ہی وہاں پر بند ہے، ایسا وہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔